آج 8 مارچ کو دنیا بھر میں عالمی یوم خواتین منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پہلی بار 1975 میں عالمی یوم خواتین منایا گیا۔ 2 برس بعد 1977 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو منانے کی باقاعدہ منظوری دی گئی، اور جب سے ہر سال 8 مارچ کو باقاعدہ عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ اس دن مختلف پروگراموں کے ذریعے اپنے اپنے انداز میں عورتوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کے حقوق بیان کرتے ہیں، مردوں کو عورتوں کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ مرد و خواتین بالکل برابر ہیں، دونوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے معاشرے میں عورتوں کو 1400 سال پہلے جو مقام عطا کیا، آج کی ترقی یافتہ دنیا لاکھ کوششوں کے باوجود وہ مقام دینے میں مکمل ناکام ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج ہو، ستی کے نام پر عورتوں کو زندہ جلانے کی رسم ہو، اور عورتوں کے انسان ہونے پر شبہ کیا جا رہا ہو، اس دور میں کوئی مذہب عورتوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اسے میراث میں باضابطہ حصے دار بنائے، اس کے قدموں میں جنت ہونے کی بشارت سنائے، یا اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر جنت کے وعدے کرے۔ لیکن مذہب اسلام نے یہ سب کچھ کیا، اور ان سب کے علاوہ عورتوں کو ان کے تمام حقوق کی نشاندہی کی جو کی جا سکتی تھی۔ اسلام نے عورتوں کو کتنی ترقی دی، کیسا بلند مقام عطا کیا۔ قرآن کریم کی لاتعداد آیتوں اور بے شمار احادیث سے اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اسلام نے پوری دنیا کے سامنے حقوق نسواں کا ایسا حسین تصور پیش کیا اور عورتوں کے تئیں وہ نظریات اپنائے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس مثبت و مساوی نظام عمل پر عش کر اٹھے، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اسلام ہی دراصل حقوق نسواں کا علم بردار اور عدل و مساوات کا حقیقی ضامن ہے۔ آج اگر مغرب اور مغرب پرست اسلام پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اسلام کو حقوق نسواں کی راہ میں رکاوٹ قرار دیتے ہیں، تو یہ صرف حقائق سے چشم پوشی کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے، کیونکہ آج بھی بہت سے غیر مسلم مفکرین طرف حقیقت کرتے ہوئے اسلام ہی کو صنف نازک کا نجات دہندہ اور حقوق نسواں کا پاسدار سمجھتے ہیں۔ آئیے اس اعتراف حقیقت کی چند جھلکیاں ملاحظہ کریں۔ صنف نازک کی شخصیت کا تجزیہ کیا جائے تو مجموعی طور پر اس کی 4 حیثیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ پہلا ماں، دوسرا بہن، تیسرا بیوی، اور چوتھا بیٹی۔ اسلام نے ماں کی حیثیت سے عورت کا مقام اس قدر بلند کیا ہے کہ معاویہ بنت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرے والد حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ جہاد کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر اسی کے ساتھ رہو، اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تیری والدہ، اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرے والد۔ بخاری شریف۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ باپ کے مقابلے میں ماں کی حیثیت و مرتبہ استحقاق خدمت میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اگر ماں کافر بھی ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اسلام سے نفرت کرتی ہے، اب وہ میرے پاس آئی ہے، وہ میرے حسن سلوک کی مستحق ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں سے حسن سلوک کرو۔ قرآن کریم میں جہاں عورت کے دیگر معاشرتی و سماجی درجات کے حقوق کا تعین کیا گیا، وہیں بطور بہن بھی اس کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ بحیثیت ہمشیرہ عورت کی وراثت کا حق بڑی ہی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ علاوہ ازیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ ترمذی شریف۔ اور اسی طرح اسلام کی آمد سے پہلے بیٹی کی پیدائش کو ذلت و رسوائی کا سبب قرار دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو احترام
و عزت کا مقام عطا کیا۔ اسلام نے نہ صرف معاشرتی و سماجی سطح پر بیٹی کا مقام بلند کیا بلکہ اسے وراثت کا حقدار بھی ٹھہرایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے تسلسل و بقا کے لیے ازدواجی زندگی اور خاندانی رشتوں کو اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیوی کے رشتے کی اہمیت اور اس سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیوی سے حسن سلوک کی جا بجا تلقین فرمائی۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو مختلف واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی عملی طور پر بہت سے مواقع پر دلجوئی فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کبھی دوڑ لگا رہے ہیں اور کبھی ان کو حبشوں کے کھیل و تفریح سے محظوظ فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے تو میں آگے نکل گئی، تو پھر دوبارہ جب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے کہ تو پہلے آگے نکل گئی تھی اور میں اب، اس طرح ہم دونوں برابر ہو گئے۔ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں نظر آئے گی کہ ان میں خواتین کے انفرادی حقوق، عائلی حقوق، ازدواجی، معاشی اور دیگر حقوق کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ اسلام نے عورتوں کو عزت و تکریم عطا کی ہے۔ اسلام نے انسان ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت کو برابر کے حقوق دیے۔ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں۔ آج جو معاشرہ یوم خواتین منا رہا ہے انہیں اور اسلام میں عورت کے حقوق کے خلاف غلط بیان بازی کرنے والوں کو مندرجہ بالا ارشادات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ہندوستان میں پچھلے کچھ دنوں سے ریاست کرناٹک اور دیگر مقامات پر تعلیم کے نام پر لڑکیوں سے حجاب چھینا جا رہا ہے تو کہیں عورت کی عصمت لوٹی جا رہی ہے۔ اور ہم صرف ایک دن عالمی یوم خواتین منا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو ان کا مقام دے دیا ہے۔ نہیں، عملی میدان میں خواتین کو ان کے حقوق فراہم کیے جائیں، ان پر ہونے والے ظلم و تشدد کا خاتمہ کیا جائے، بڑھتی ہوئی بے راہ روی اور ہوس پرستی پر قدغن لگائی جائے، اور اسی طرح عورت کو اس کا آئینی حق دیتے ہوئے اسے حجاب پہنا جائے، اس کے عزت و ناموس کی حفاظت ہو، خلوص و محبت کی جلوہ افزائی ہو، تقدس و پاکیزگی کو فروغ ملے تاکہ سال کا ہر دن یوم خواتین بن جائے۔